السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زید بن ارقم روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک تالاب پہ کھڑے ہوئے ہمیں خطبہ دینے کے لیے، جسے خم کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے۔ اللہ کی کتاب پہ عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب اللہ پہ ابھارا اور اس کی ترغیب دلائی۔ پھر آپ نے فرمایا، دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں۔ آپ نے یہ الفاظ 3 مرتبہ فرمائے۔ اسے مسلم اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم پارہ 17 کا آغاز کریں گے اور سورہ الانبیاء آیت 1 to 50 قرآن عظیم سے استفادہ کریں گے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اقترب للناس حسابهم، قریب آ لگا ہے لوگوں کے حساب کا وقت۔ وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تو ایک تو بات ہمیں یہ پتہ چل رہی ہے کہ انسان کا حساب کتاب اس کے قریب ہی ہے، اور حساب ہے کیا؟ انسان کو ملنے والی جزا کا پہلا حصہ ہے۔ اور یہ کس طرح سے قریب ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ من مات فقد قام قیامہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ آیت ہم سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنی موت کو یاد رکھیں اور غفلت سے نکل آئیں اور دین حق کو جانیں مانیں، اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اب غفلت کا حال بیان کیا گیا کہ کس طرح سے یہ غفلت میں ہے۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو وہ اس حال میں اسے سنتے ہیں کہ بتکلف سنتے ہیں، یعنی غور سے توجہ سے نہیں سنتے، اور وہم یلعبون، اور وہ کھیل کود رہے ہوتے ہیں، یعنی لہو لعب میں گم اور مگن رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل دنیا میں لگے ہوئے ہیں، ان کے دلوں میں دنیا بسی ہوئی ہے، لہٰذا کوئی سنجیدہ بات، آخرت کی بات، آخرت کا ذکر انہیں بیکار لگتا ہے، وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اور کھیل کود میں مگن رہتے ہیں۔ اور ان کی یہ جو غفلت ہے وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے دل دنیا میں مشغول ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، دل ان کے بے پرواہ ہیں، اور چپ کے ظالم لوگ سرگوشی کرتے ہیں کہ یہ تم جیسا ایک انسان ہی تو ہے، تو کیا تم لوگ سب کچھ دیکھتے ہوئے جادو کو قبول کر لینا چاہتے ہو؟ ایک انسان کی بات مان لو گے؟ پھر تو تمہاری عزت میں بڑی کمی آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرا رب آسمان اور زمین میں ہونے والی بات کو جانتا ہے، اور وہ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ بلکہ ان ظالموں نے کہا کہ یہ قرآن، یہ تو پورا گندہ خوابوں کی باتیں ہیں، بلکہ اس نے ضد کر لیا ہے، بلکہ وہ تو ایک شاعر ہے۔ پس لے آئے وہ کوئی نشانی، جس طرح گزشتہ انبیاء دے کر بھیجے گئے تھے۔ یعنی ایک ہی وقت میں اتنے الزامات
ایک کے بعد ایک، کبھی کہتے ہیں کہ یہ تو پراگندہ خواب ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ خود اس نے گھڑ لیا ہے، کبھی کہتے ہیں یہ شاعر ہے۔ تو یہ سب ایلیگیشنز وہ اس لیے لگاتے تھے تاکہ کلام اللہ کی جو اہمیت ہے اس کو کم کیا جا سکے، تاکہ لوگ اس سے استفادہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے پہلے کسی ایسی بستی کے لوگ ایمان نہیں لائے کہ جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، یعنی ان سے پہلے جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں انبیاء علیہ السلام کا، وہ جب معجزات لے کر آئے تو پھر بھی لوگوں نے نہ مان کے دیا، اور بالآخر ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو فرمایا افہم یؤمنون، تو کیا یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ یعنی یہ جیسے مانگ رہے ہیں معجزات، تو ان کے پچھلوں کی مثالیں تو سامنے ہی ہیں، جیسے وہ نہیں مانے ایسے یہ بھی نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جس نے ضد کی ٹھان لی ہو اسے پھر کوئی بھی منوا نہیں سکتا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں کو ہی رسول بنا کے بھیجا تھا جن پر ہم وحی نازل کرتے تھے۔ اگر تمہیں معلوم نہیں تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ تو بہت خوبصورت ایک اصول ہمیں عام زندگی کے لیے بھی دیا گیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں کسی بات کا نہیں پتا تو کس سے پوچھو؟ جسے پتا ہو، جو اہل ذکر ہو، جو سمجھ رکھتا ہو اس چیز کی، اس سے پوچھو۔ لہٰذا دین کی بات بھی ہمیں کسی عالم سے پوچھنی چاہیے، نہ ہی ایسے لوگوں سے کہ جن کے پاس خود بھی علم نہیں اور وہ پھر اپنی مرضی کے فتوے دیتے پھرتے ہیں۔ فرمایا ہم نے انہیں کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ ان کو رسولوں کو کہ وہ کھانا نہ کھائیں، اور نہ انہیں ہمیشہ کی زندگی مل گئی تھی۔ پھر ہم نے ان کے لیے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، بس ہم نے انہیں اور جن دوسروں کو چاہا عذاب سے بچا لیا اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔ تو کلیئر کر دیا گیا کہ پیغمبر انسان ہی تھے جو پہلے بھی تھے، اور انسانوں کو ہی اللہ تعالیٰ پیغمبر بناتے ہیں۔ وہ کھاتے پیتے بھی ہیں، ان کی انسانی ضروریات بھی ہوتی ہیں، وہ شادی بھی کرتے ہیں، اور وہ ہمیشہ زندہ نہیں رہتے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے بھی موت لکھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت طریقے سے ہمیں احساس دلا رہے ہیں، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں، ہم نے تمہارے لیے ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہم نے تو تمہارے لیے ایک عظیم الشان کتاب نازل کی ہے کہ جس میں تمہارے لیے نصیحت بھی ہے، اور اس میں تمہارے دینی اور دنیاوی امور بھی بتا دیے گئے ہیں، اور اس میں تمہاری حاجات کا بیان بھی ہے کہ اگر تم نصیحت مانو گے تو دنیا اور آخرت سنور جائے گی اور تمہاری حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اس میں تو تمہارا ذکر ہے، اور انسان تو اپنے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے، کہیں اس کا ذکر ہو وہ اپنے ذکر کو بڑا محبوب رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ کتاب یہ تمہارے ذکر سے بھرپور ہے، یہ تمہیں انسانیت کا جو اصل اور جو اس کا اصل نچوڑ ہے اس کو بتانے والی، سکھانے والی، اور درست طریقے سے زندگی کے امور کو کیسے نمٹنا ہے، کیسے ان سے ڈیل کرنا ہے، وہ سکھانے والی ہے۔ اور ذکر کا ایک مطلب شرف بھی ہوتا ہے، عزت بھی ہوتا ہے، یعنی ہم نے تمہاری طرف ایک عظیم الشان کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا شرف بھی ہے، جس میں تمہاری عزت بھی ہے۔ تو بڑا محروم ہے وہ شخص جو اس سے محروم ہو کہ سو کالڈ مسلمان اسے پڑھ تو لیتے ہیں لیکن اس کی سمجھ نہیں رکھتے۔ تو ہمیں اس کو جاننا چاہیے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ بے شک وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ بھی حصہ نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا، روایت کیا ہے ابن عباس نے۔ یعنی جس طرح سے ویران گھر خیر و برکت سے خالی ہوتا ہے، روحانیت سے خالی ہوتا ہے، اسی طرح جس سے قرآن کا کچھ بھی حصہ نہ یاد ہے، نہ اس کی سمجھ ہے،
تو اس کا دل ویران ہے۔ تو ہمیں اپنے دل کو قرآن عظیم سے آباد کرنے کی نیت کر لینی چاہیے اور سچا اور پکا عزم مصمم کر لینا چاہیے۔ فرمایا ہم نے بہت سی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا جو ظالم تھیں، اور ان کے بعد دوسری قوموں کو پیدا کیا۔ پس جب انہیں ہمارے عذاب کا احساس ہوا تو وہ ان بستیوں سے بھاگنے لگے۔ ان سے کہا گیا بھاگو مت اور اپنے ناز و نعم اور اپنے گھروں کو واپس جاؤ، شاید کہ تم سے اس بارے میں دریافت کیا جائے۔ کہنے لگے ہائے ہماری بد نصیبی، بے شک ہم لوگ ظلم کرنے والے تھے۔ بس وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی فصل اور بجھی ہوئی آگ کی مانند بنا دیا۔ تو یہاں نصیحت سے منہ موڑنے والوں کا انجام بتا کر خبردار کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ دنیا ہی میں مست رہتے ہیں اور نصیحت کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس سے پہلے جو گزرے ان کا کیا حال ہو چکا ہے، ہمیں ان سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، ہم نے آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی چیزوں کو کھیل اور تماشے کے طور پہ پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم دل بہلاوے کے لیے کچھ بنانا چاہتے، یعنی جسٹ کھیل ہی کرنا چاہتے، تو اسے اپنے پاس سے ہی بنا لیتے اگر ہم کو یہ کرنا ہوتا، بلکہ ہم تو حق کو باطل پہ دے مارتے ہیں، بس وہ اس کی سرکوبی کر دیتا ہے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے باطل کا وجود ختم ہو جاتا ہے، اور جو کچھ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کہا کرتے ہو وہ تمہاری تباہی لا کر رہے گی۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہیں سب کے سب اس کی ملکیت ہے، اور جو اس کے پاس ہیں کون ہیں وہ؟ فرشتے۔ وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں، وہ شب و روز تسبیح پڑھتے ہیں اور سستی نہیں کرتے۔ تو وہ فرشتے جو حاملین عرش ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ترین ہیں، ان کا جو معاملہ ہے وہ ہمیں بتایا گیا اور ہمیں انسینٹیو دیا گیا کہ ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے کہ نہ تو وہ اللہ کی بندگی سے سرکشی کرتے ہیں، نہ تھکتے ہیں، روز و شب تسبیح کرتے ہیں اور ذرا بھی سستی نہیں کرتے۔ تو ہمیں بھی سستی سے باہر نکل کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ فرمایا کیا انہوں نے مٹی کے ایسے معبود بنا لیے کہ جو بے جان کو جاندار بنا دیں، بے جان میں جان ڈال دیں؟ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا معبود ہوتے تو زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے، سارا نظام ہی بگڑ جاتا۔ آپ دیکھ لیں ایک گھر میں بھی اگر دو سربراہ ہوں تو تباہی پھر جاتی ہے۔ یہی تو سب سے بڑی پہچان ہے کہ کائنات کتنے ڈسپلن سے چل رہی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واحد و احد ہے۔ فرمایا فسبحان اللہ رب العرش، پس پاک ہے وہ عرش والا رب، عما یصفون، ان تمام نقائص سے جو یہ لوگ اس سے منسوب کرتے ہیں، جو یہ باتیں بناتے ہیں۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اس کے کاموں کے بارے میں سوال نہیں کیا جا سکتا، پوچھا نہیں جا سکتا۔ Why me is not allowed to a Muslim۔ کچھ بھی ہو جائے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ میں ہی کیوں، ہم اس سے سوال نہیں کر سکتے کہ تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور لوگوں سے ان کے کاموں کے بارے میں پرسش ہوگی۔ ہمیں اپنا عمل جج کرنا ہوگا کہ میں اس عمل کا کیا جواب اللہ کو دوں گی۔ کوئی بھی عمل جو ہم کرتے ہیں ہمیں ضرور پوچھنا چاہیے کہ اس عمل کا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گی۔ فرمایا کیا لوگوں نے اللہ کے سوا کئی معبود بنا لیے ہیں؟ آپ کہیے کہ ذرا تم اپنی دلیل تو پیش کرو۔ یہ ان لوگوں کی کتاب ہے جو میرے ساتھ ہیں۔ کون سی کتاب؟ قرآن عظیم۔ اور ان لوگوں کی کتابیں بھی موجود ہیں جو مجھ سے پہلے تھے، یعنی سب میں ایک ہی میسج ہے لا الہ الا اللہ کا، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حق کو جانتے ہی نہیں، اس لیے اس سے منہ موڑ رکھا ہے۔ یعنی سب سے بڑا مسئلہ کتاب کی طرف نہ آنے کا، منہ موڑنے کا کیا ہے؟ لا علمی، جہالت
سب سے بڑا عیب ہے، اور جاہل ہے وہ شخص کہ جو دنیا کی تعلیم تو حاصل کر لے لیکن ایک اللہ کی کتاب نہ جان پائے، نہ سمجھ پائے۔ لیکن اکثر لوگ اس جہالت کو عیب نہیں سمجھتے بلکہ زینت سمجھ کے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ فرمایا اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا اس پر یہی وحی نازل کی، کیا؟ انہ لا الہ الا، کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، نہ کوئی خالق، نہ کوئی مالک، نہ کوئی رازق، نہ کوئی مشکل کشا، نہ کوئی حاجت روا، نہ کوئی عبادت کے لائق، لہٰذا آنا، بس میں ہی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی واحد و احد ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، اسی کے پاس واپسی ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فاعبدونی، بس تم میری ہی عبادت کرو، میری ہی بندگی بجا لاؤ۔ اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے اپنی اولاد بنا رکھی ہے، سبحانہ، پاک ہے وہ، بل عباد مکرمون، بلکہ وہ تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے۔ بات ہے اہل مکہ کی جو کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، تو فرمایا نہیں، فرشتے تو دراصل وہ مخلوق ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت ملی ہے، اور عزت کی وجہ کیا ہے؟ لا یسبقونہ بالقول، وہ اس سے پہلے کوئی بات نہیں کرتے، آگے بڑھ کے خود سے خود بات نہیں کرتے، اور وہم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور وہ اس کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ وہ ان کے آئندہ اور گزشتہ تمام حالات کو جانتا ہے، اور وہ فرشتے صرف انہی کی سفارش کریں گے جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سفارش کو پسند فرمائے گا، اور وہ اللہ کے ڈر سے کانپتے رہتے ہیں۔ وہ اتنی بندگی بجا لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ کوئی نافرمانی کرتے ہی نہیں، پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ڈر سے کانپتے رہتے ہیں۔ اور ان میں سے جو کوئی بھی کہے گا کہ اللہ کی بجائے میں معبود ہوں تو اسے ہم اس کا بدلہ جہنم دیں گے۔ ہم ظالموں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ظالم کون ہے؟ جو غیر اللہ کو معبود بنا لیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کریں، تو اس کا بدلہ جہنم ہے۔ جبکہ اگر ہمیں اللہ کے ہاں عزت پانی کی چاہت ہے تو پھر ہمیں وہ خصوصیات پیدا کرنی ہوں گی جو یہاں فرشتوں کی مینشن کی گئی ہیں، اور ان کو اپنانا ہوگا۔ فرمایا اولم یرى الذین کفروا، کیا دیکھا نہیں ان کافروں نے، ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ بے شک آسمان و زمین دونوں ملے ہوئے تھے باہم، ہم نے ان کو الگ کر دیا۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہر ذی روح کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ افلا یؤمنون، کیا یہ پھر بھی ایمان نہ لائیں گے؟ اتنا بڑا سائنٹیفک فیکٹ آج سے 1400 سال پہلے بتایا گیا، جب کوئی نہ جانتا تھا کہ سیل جو ہے وہ بنیادی کانسٹیٹیوئنٹ ہے کسی بھی چیز کا، اور انسان کا بھی، اور اس کی بنیاد سائٹوپلازم یعنی پانی پہ ہے۔ تو زندگی جو ہے اس کا وجود بھی پانی سے ہے، زندگی پانی سے ہی وجود میں آتی ہے، اور زندگی کی بقا کے لیے بھی پانی بہت لازم ہے۔ انسانی جسم کا 70% پانی ہے۔ پانی ہمارے جسم کو ہلنے جلنے کی طاقت فراہم کرتا ہے، سانس لینے میں مدد دیتا ہے، اور باقی تمام کاموں میں بھی مددگار ہوتا ہے۔ ایون کہتے ہیں کہ تھکاوٹ کی جو بڑی وجہ ہے وہ پانی کی کمی ہوتی ہے۔ تو 8 سے 10 گلاس پانی روز پینا انسان کے جوڑوں کی تکلیف میں، کمر کی تکلیف میں فائدہ دیتا ہے، اور انسان کو فریش رکھتا ہے، اس کی سکن کو فریش رکھتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور بہت بڑی عنایت کہ اس نے اتنے بڑے فیکٹ کو اپنی کتاب میں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ انہیں لے کر ہلتی نہ رہے، یعنی کیلوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے پہاڑ جو ہیں وہ گاڑ دیے ہیں زمین میں تاکہ زمین ڈولتی نہ رہے، اور ہم آسانی سے اس پہ چل پھر سکیں۔ اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ جا سکیں، یعنی اپنی منزل مقصود تک۔ اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اور وہ لوگ اس میں موجود نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ تھوڑی سی ہمیں گنوا رہے ہیں کہ ان کو دیکھو، ان سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، اور پھر بھی رب کی معرفت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے،
اور اسی نے رات اور دن اور آفتاب و مہتاب کو پیدا کیا، ہر ایک اپنے دائرے میں تیر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دراصل ہمیں اپنی نشانیوں میں غور و فکر کرنا سکھا رہے ہیں تاکہ ان نشانیوں پہ غور و فکر کر کے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے اس کو پہچان سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی انسان کو ہمیشگی نہیں دی۔ تو کفار کا دل کرتا تھا کہ رسول اللہ دنیا سے چلے جائیں، فرمایا أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر آپ مر جائیں تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آج کا ہمارا یہی جملہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہر لمحہ یہ یاد رکھوائیں کہ مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، اور جسے موت یاد رہتی ہے پھر وہ اللہ سے بے خوف ہو کر معاملہ نہیں کرتا، پھر وہ یہ یاد رکھتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے آئی ہوں، مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جواب دینا ہے اپنے ہر ایکٹ کا جو 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ نیت ہے، میری نیت انسان نہیں دیکھتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ پھر میں کیا عمل کرتی ہوں، اس کی فرما برداری کرتی ہوں، اس کی نافرمانی کرتی ہوں، کیا طریقہ ہے میرا۔ پھر اس بات کا احساس انسان کو سیدھا رکھتا ہے کہ مجھے جواب دینا ہے حقوق اللہ کے حوالے سے بھی اور حقوق العباد کے حوالے سے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید کی کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ تو ہمیں دن میں کثرت سے یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی ایکٹ ہمارا آخری ایکٹ ہو سکتا ہے، اگر وہ فرما برداری کا ہوا تو ہم فرما برداروں میں اٹھائے جائیں گے، اور اگر اس کے الٹ ہوا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی۔ پھر فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں شر اور خیر کے حالات سے بطور آزمائش گزاریں گے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں واپس لوٹ کے ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ اس آیت کے اندر 3 اہم حقائق بیان کیے گئے۔ سب سے پہلی چیز کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، دوسری چیز کہ خیر اور شر دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہیں، اور تیسری چیز یہ کہ ہم سب کی واپسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہے۔ تو ایک تو یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ موت سب کو آنی ہے، مجھے بھی آنی ہے، کوئی اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتا، میں بھی اس سے فرار نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے تاکہ جب بھی وہ وقت آئے تو اس وقت میں اطاعت کی حالت میں ہوں، اچھی حالت میں ہوں۔ اور یہ زندگی ہے کیا کہ جس کے بعد ہر ایک کے لیے موت ہے، فتنہ، آزمائش، امتحان۔ شر میں بھی آزمائش ہے، بیماری میں، تکلیف میں، غم میں، ناکامی میں، مشکل میں، اس میں بھی آزمائش ہے کہ ہم وائی می کہتے ہیں یا اللہ کی رضا میں راضی ہو کے صبر کرتے ہیں۔ اور خیر میں بھی آزمائش ہے، صحت ہے، رزق ہے، کامیابی ہے، خوشی ہے، سکون ہے، راحتیں ہیں، پسندیدہ صورتحال ہے، تو کیا ہم اسے اپنا کمال سمجھتے ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا سمجھتے ہوئے شکر گزارانہ اور وفادارانہ رویہ اختیار کرتے ہیں؟ تو اوورآل شر اور خیر ہر طرح کے حالات دراصل امتحان ہیں۔ ایکچولی حالات میٹر نہیں کرتے، بلکہ انسان کا رد عمل کاؤنٹ کرتا ہے کہ وہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے اچھے حالات میں اور برے حالات میں۔ تو ہمیں اسپونج نہیں بننا کہ حالات کو جذب کر کے ویسے ہی بن جائیں کہ جب اچھے حالات ہوں تو اکڑ آ جائے اور برے حالات ہوں تو بالکل ہی مایوسی اور بدتمیزی بھی اتر آئیں اور لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے لگے۔ نہیں، ہمیں ہر حال میں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ تو آزمائش کے پرچے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہماری واپسی ہے، جس نے بنایا جو خالق ہے وہی مالک ہے، اور واپسی بھی اسی کی طرف ہے۔ جب ہم واپس جائیں گے تو ہمیں اس کو بتانا ہوگا کہ یہ جو درمیان کا وقفہ تھا اسے ہم نے کیسے گزارا، اس کی دی ہوئی جو بھی آزمائشیں آئیں خیر یا شر میں سے ان میں ہمارا طرز عمل کیا رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ خیر پہ قائم رکھے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب اہل کفر آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو صرف مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہی ہے وہ آدمی جو تمہارے معبودوں کی برائی بیان کرتا ہے؟
حالانکہ وہ کفار خود اللہ کے ذکر کے منکر ہیں۔ خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ تو بتا دیا گیا کہ جلد بازی انسان کی سرشت میں ہے، فوری ریئیکٹ کرتا ہے، اور خیر ہو تب بھی، شر ہو تب بھی آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول میں نہیں رکھتا۔ تو جلد بازی تو ہماری سرشت میں ہے، ہمیں اسے کہاں یوز کرنا چاہیے؟ نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں جلدی کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں عنقریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، بس تم لوگ مجھ سے ان کا جلد مطالبہ نہ کرو۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ عذاب کا یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ کاش اہل کفر یہ جان لیتے کہ اس وقت وہ آگ کو نہ تو اپنے چہروں سے دور کر سکیں گے، نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ہی کوئی ان کی مدد کرے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ فرمایا بلکہ قیامت انہیں اچانک آ لے گی اور انہیں حیرت میں ڈال دے گی، بس وہ اسے ٹال نہ سکیں گے اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو ان مذاق اڑانے والوں کو اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آپ کافروں سے پوچھئے کہ رات اور دن میں رحمان کے عذاب سے تمہاری حفاظت کون کرتا ہے؟ بلکہ وہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہیں، یعنی قرآن سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ کیا ہمارے سوا ان کے اور بھی معبود ہیں جو انہیں عذاب سے بچا لیں؟ وہ تو نہ اپنی آپ مدد کر سکیں گے اور نہ ہی ہماری طرف سے کوئی نصرت و حمایت انہیں حاصل ہوگی۔ بلکہ بات یہ ہے کہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو دنیاوی مال و متاع سے بہرہ مند کیا، یہاں تک کہ جب انہوں نے اسی حال میں ایک لمبی عمر گزار لی تو اپنی حقیقت بھول گئے، یعنی ہماری مہربانی کا غلط مطلب لیا اور خود کو لازوال سمجھنے لگے۔ فرمایا کیا وہ دیکھ نہیں رہے کہ ہم ان کی سرزمین کو ان کے کناروں سے کم کرتے چلے آ رہے ہیں؟ کیا پھر بھی وہی غالب ہوں گے؟ یعنی کس طرح سے فزیکلی بھی زمین سکڑ رہی ہے اور اس کا جو کور ہے وہ بھی، اس پہ پریشر بڑھ رہا ہے، ایک دن وہ پھٹ جائے گا، اور یہ زمین کا پھیلنا دراصل مہلت کا ملنا ہے، ایک دن وہ ختم ہو جائے گی۔ لٹرلی بھی، فزیکلی بھی زمین سکڑ رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ اسلام پھیل رہا ہے اور کفر کا دائرہ تنگ ہو رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتے ہیں افہم الغالبون، کیا پھر یہ غالب رہیں گے؟ فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے انما انذرکم بالوحی، کہ بے شک میں تمہیں اللہ کی وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں۔ کس سے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب سے، آخرت سے۔ اور بہروں کو جب ڈرایا جاتا ہے تو وہ پکار نہیں سنتے، اور اگر آپ انہیں ان کے رب کے عذاب کا ایک جھونکا بھی آپ کے رب کے عذاب کا ایک جھونکا بھی انہیں لگ جائے تو کہتے ہیں ہائے ہماری بدنصیبی، ہم بے شک اپنے آپ پہ خود ہی ظلم کرتے رہے۔ اور پھر بتا دیا گیا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم عدل و انصاف کے ترازو رکھیں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اس دن کسی آدمی پہ کوئی ظلم نہ ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ کسی نے کچھ نہیں کیا اور وہ ریوارڈ دے دیا جائے، اور یہ نہیں ہوگا کہ کسی نے غلط کاری کی اور وہ بچ جائے، اور یہ نہیں ہوگا کہ کسی نے اچھا کیا اور اسے اس کا بدلہ نہ ملے۔ فرمایا اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو ہم اسے سامنے لے آئیں گے اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں، یعنی ساری کیلکولیشن ہم خود ہی کر لیں گے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حق و باطل کے درمیان تفریق کرنے والی کتاب دی، اور وہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے روشنی اور نصیحت کا ذریعہ تھی، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے اسے بغیر دیکھے یعنی غائبانہ ڈرتے ہیں اور قیامت کے تصور سے کانپتے ہیں۔
وہذا ذکر مبارک، اور یہ بابرکت ذکر، انزلناہ، ہم نے نازل کیا ہے اس کو، کسی نے گھڑا نہیں، کسی شاعر کی شاعری نہیں، کسی کا من گھڑت نہیں، کسی کے پراگندہ خواب نہیں، ہم نے تمہارے پیدا کرنے والے خالق و مالک نے اسے نازل کیا ہے۔ افانتم لہ منکرون، تو کیا تم اس کے منکر ہو، اس کے انکاری ہو؟ تو ذکر کیا ہے؟ قرآن عظیم، اس کی صفت کیا ہے؟ مبارک، بڑی کثیر النفع چیز ہے، اس لیے بھی مبارک کہ آپ دیکھیں جو چیز قرآن سے وابستہ ہو جاتی وہ مبارک بن جاتی ہے، بابرکت بن جاتی ہے، کثیر النفع بن جاتی ہے۔ جس ماہ میں آیا وہ ماہ مبارک ہو گیا، تمام مہینوں سے افضل۔ جو فرشتہ لایا وہ تمام فرشتوں سے افضل بن گیا۔ جس رات میں آیا وہ 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی۔ جس قلب اطہر پہ اترا وہ قلب اطہر تمام قلوب سے افضل۔ جس ہستی پہ اترا وہ تمام ہستیوں سے افضل، اور جس امت پہ اترا وہ مبارک ہے، لیکن وہ تب ہی مبارک بنے گی صحیح معنوں میں جب اس قرآن سے وابستہ ہو جائے، کیونکہ یہ قرآن ہی خالق اور مخلوق کے درمیان وسیلہ ہے۔ تو اس کی تعلیمات اور اس کی ہدایات جو جان لے، اس پہ عمل کر لے، تو وہ بھی بابرکت بن جائے گا، کیونکہ اس کی تعلیمات بھی بابرکت اور اس کی ہدایات بھی بابرکت، اور اگر میں اور آپ اس سے وابستہ ہو جائیں تو میں اور آپ بھی بابرکت ہو جائیں گے۔ عبداللہ بن مسعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ قرآن شفاعت کرنے والا ہے اور اس کی شفاعت مقبول ہے۔ کسی اور کے بارے میں شفاعت کی قبولیت کا کچھ پتہ نہیں، لیکن قرآن کی شفاعت قبول ہوگی۔ جس نے اسے سامنے رکھا تو یہ اسے پکڑ کر جنت میں لے جائے گا، یعنی اس کے احکام کو سامنے رکھا، اس کو دیکھ کے زندگی گزاری تو وہ اسے جنت میں لے جائے گا، اور جس نے اسے پیچھے رکھا یعنی فراموش کر دیا، اس کے احکام کو فراموش کر دیا، تو یہ اسے ہانک کر جہنم کی طرف لے جائے گا۔ تو کتاب تو بابرکت ہے، لیکن یہ برکتیں آپ کو مجھے تبھی ملیں گی جب ہم اس کا حق دیں گے، اس پہ پورا یقین رکھتے ہوئے اسے صحیح پڑھنے کی پوری کوشش کریں گے، اسے سمجھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے، اسے جانیں گے، اس سے دوستی کریں گے، اسے اپنا ہادی رہنما مان کر اس پہ عمل کریں گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں کہ اللہ اس کتاب کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سرفراز فرمائے گا، اور اس کی وجہ سے کچھ دوسروں کو ذلیل کر دے گا۔ جو اس سے وابستہ ہو جائیں گے، اسے سمجھیں گے، اس پہ عمل کریں گے تو انہیں عزتیں ملیں گی، اور اس سے عمل کرنے کی وجہ سے انہیں سعادتیں نصیب ہوں گی۔ تو اس کتاب کو ہماری پریورٹی نمبر 1 ہونا چاہیے۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے، اسے پانے کی حرص ہونی چاہیے۔ یہ فرقان ہے، یہ ضیاء ہے، اور کوئی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ افانتم لہ منکرون، تو کیا تم اسے ریفیوز کرتے ہو، اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے، اسے ویسے نہیں لیتے جیسے لینے کا حق ہے، اس پہ عمل نہیں کرتے، اسے اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے؟ تو آئیے عہد کریں کہ ہم اسے اس طرح سے تھام لیں کہ اس کے ساتھ دوستی کر لیں، اسے اپنا راہبر بنا لیں، اسے بہت خوبصورتی سے پڑھنے کی کوشش کریں، سیکھیں، اور اس سے اپنی پریکٹیکل لائف میں لے کر آئیں، اور اس کے ذریعے سے اپنی سوچ، اپنے عمل اور اپنے کردار کو اس کے مطابق بنائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔